الواحد بن گرامی کے پاس ایک نوجوان آیا تو اس نے آ کر کے عرض کی کہ حضور میں جوان ہوں تو جب سے سنا نا مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، جنازہ دیکھا ہے، قبر میں بندے کو اترتے دے، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں یا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو میر عبد الواحد بن گرامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے تیری جیب کس طرح کی ہے، پیسے کس طرح کے؟ کہنے لگا حضور بڑا کرم ہے اللہ کا، مالدار ہوں، خوشحال ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک پروگرام، یہ نہیں اس کو نفسیاتی طور پہ مطمئن نہیں کیا، نہ آپ نے اسے کوئی وظیفہ بتایا، نہ ذہنی طور پر اسے کوئی لیکچر دیا، کہ فرمایا تیری مالی پوزیشن کس طرح کی ہے؟ کہنے لگا حضور میں الحمدللہ مالدار ہوں، اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے اس طرح کر، روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ دینا شروع کر، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر چند نفل پڑھنے شروع کر، صدقہ روز دے، 10 روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے، 15 روپے دے لیکن دینے روزانہ، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کر۔ بچہ کہتا ہے میں بھی حیران تھا کہ حضرت میں تو وظیفہ پوچھنے آیا تھا کہ موت سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے مجھے صدقے پہ لگا دیا، نفل پہ لگا دیا، وہ تو کام میں کر رہا ہوں۔ خیر بزرگ تھے، وظیفہ پڑھنے لگا، صدقہ دینے لگا، اللہ اللہ کرنے لگا۔ فرماتے ہیں کچھ دن بیت گئے تو میر عبد الواحد بن گرامی رحمت اللہ علیہ 6-7 ماہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بیٹے اب تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ اب تو میرا مرنے کو دل کرتا ہے۔ تو دل کرتا ہے، ڈر نہیں لگتا، اب دل کرتا ہے۔ اور حضور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ میرا تو دل کرنے لگا ہے مرنے کو، خوف نکل گیا ہے، دل کرنے لگا ہے میں جاؤں۔ تو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی۔ میر سید عبد الواحد بن گرامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی جس جگہ آدمی کی پراپرٹی ہوتی ہے، جس جگہ اس کا مکان ہوتا ہے، جس جگہ اس کی جائیداد ہوتی ہے، وہاں اس کا جانے کو دل کرتا ہے۔ فرمایا اب تو نے صدقہ دے کے نفل پڑھ کے جنت میں اپنا مکان بک کرا لیا ہے، اب وہاں تیرا پلاٹ ہو گیا ہے، اب تیرا ڈر نہیں لگے گا، اب تیرا جنت میں جانے کو دل کرے گا، اب تیرا وہاں جانے کو جی چاہے گا جہاں آدمی کی زمین نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہوتی، سر چھپانے کو مکان نہیں ہوتا۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے، بخاری مسلم میں موجود، کہتے ہیں حضور اٹھے چارپائی سے تو نبی پاک کے کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا تو اتنی موج میں ہے، یا رسول اللہ وہ تو اتنی موج کر رہے ہیں اور آپ اس تکلیف میں۔ تو محبوب نے فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں موج کر لے اور اللہ آخرت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے؟ فرمایا میں تمہاری دنیا سے کچھ لینے نہیں آیا، میں تو بطور مسافر یہاں وقت گزار کے پیغام الہی دینے آیا۔ تو میرے بھائی جب توحید باری تعالیٰ پر توجہ ہوتی ہے پھر دنیا کی لذتوں پہ دل نہیں لگتا، پھر انسان ساری محنت آخرت کے لیے کرتا ہے، پھر اس کا خیال آخرت کی طرف رہتا ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب تیری توجہ توحید باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے نا پھر تو اپنے آپ کو سنبھال کے نہیں رکھتا، پھر تو تیرا دل کرتا ہے میں جیوں بھی تو اللہ کے لیے، مروں بھی تو، بول کے بتائیے، جیوں بھی تو اور مروں بھی تو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پھر دل کرتا ہے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ پھر صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے سفارشیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعد خزیمہ، بڑی عجیب حدیث اور بڑا نرالا رنگ اس روایت کا، حضرت ابو سعد خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے، ان کا نام سعد تھا، بیٹے بدر میں شہید ہو گئے۔ حضور نے احد کے لیے اعلان کیا تو حضرت خزیمہ آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور آ کے کھڑے ہوئے تو عرض کرنے لگے محبوبہ میں دعا کرانے آیا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں لبو لہجے میں اتنا حسن تھا، گفتگو میں اتنی مٹھاس تھی، اس کی بولی کے اندر اتنا پیار تھا کہ ہمارے دل مائل ہو گئے کہ یہ کیا کہنے آئے۔ حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا صاحبزادہ، میرے بیٹے محمد سعد وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، یا رسول اللہ میں شہادت سے رہ گیا تھا، حضور ہم دونوں باپ بیٹے کا ارادہ تھا جہاد میں آنے کا، ہم دونوں کا پروگرام تھا، وہ کہتا تھا میں جاؤں گا، میں کہتا تھا میں جاؤں گا۔ پھر ہم نے قرآن اندازی کی تو قرہ میرے بیٹے کے نام نکلا، بیٹا میرا آیا بدر میں،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شہادت عطا فرمائی، وہ شہید ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کل اعلان فرمایا ہے کہ احد کے لیے جانا ہے، اور رات ہی کو میرا بیٹا مجھے خواب میں ملا ہے، اور میں نے دیکھا ہے وہ تو جنت کی نہروں کے قریب سیریں کر رہا ہے، اور مجھے کہہ رہے ابا جی جلدی آ جائیں، یہاں مل کے رہیں گے، مل کے وقت گزاریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بے چین ہو گیا ہوں اس کے پاس جانے کے لیے، دعا فرمائے اللہ مجھے بھی شہادت عطا فرما دے، اللہ مجھے بھی شہادت دے دے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کی عجیب، اس کا دعا کرانے کا، ہم نے تو دیکھا تھا لوگ دعا کرانے آتے ہیں کوئی مصیبت کے لیے، کوئی پریشانی کے لیے، کوئی آزمائش کے لیے، کوئی بیماری کے لیے۔ یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا بارگاہ خداوندی پر اعتماد، توحید باری تعالیٰ پر نظر، کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے جان دینے کی دعا کرانے آئے، دعا کریں اللہ ہمیں اپنے رستے میں شہادت کی موت دے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے دعا فرمائی، پھر ہم نے حضور کی دعا کو قبول ہوتے بھی دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا، ہم نے جناب خزیمہ کو احد کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی طرف دیکھتے تو رشک کرتے، فخر کرتے، کہتے دیکھو یہ وہ غلام ہے جو حضور سے دعا لے کر کے دنیا سے گیا۔ آج جو لوگوں کا مرنے کو دل نہیں کرتا، آج بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں بناتے ہیں، ہر بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، سرمایہ پیسہ دنیا داری بناتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، سیاسی سماجی رشتے، دنیا داری کے جھوٹ کے ناطے۔ توحید باری تعالیٰ پر جب اعتماد ہوتا ہے تو انسان جس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ یا خدا کا رشتہ ہوتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہوتا ہے، باقی تو پھر اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے توجہ، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا رسول کے ساتھ رشتہ کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، توحید باری تعالیٰ اللہ کے راستے میں مرنے کا جذبہ دیتی ہے، راہ الہی میں نکلنے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جب تو کامل طور پر مانتا ہے پھر تیرا آگے بڑھنے کو دل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الترغیب والترہیب میں حدیث مبارکہ موجود ہے، فرماتے ہیں احد کے میدان میں یا اس کے علاوہ کوئی ایسا موقع تھا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں غریب ہوں، دوسرا میری شکل صورت خوبصورت نہیں، تیسرا میرے وجود سے بدبو نکلتی ہے، کوئی میرے قریب نہیں بیٹھتا، اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اپنی راہ خدا میں جان دے دوں، تو بتائیے میرا رب مجھے کیا عطا کرے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تو شہید ہو گیا تو سارے دروازے کھل جائیں گے جنت کے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ یقین کامل دیکھیے، احد کے میدان میں تلوار پکڑی، جہاد کیا، شہید ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک اس کے سرانے آ کے کھڑے ہوئے، اور کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دیا ہے، اللہ نے اس کے وجود سے آنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا، اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جنت کی حور دروازہ کھول کے اسے کہہ رہی ہے آ جا جلدی جلدی، اللہ نے تیرا نکاح میرے ساتھ فرما دیا ہے، جلدی آ جا، میں تیرے استقبال کو کھڑی۔ میرے عزیز، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہوگا ہی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، یہ سنن نسائی میں موجود ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرما دے۔ کچھ لوگوں کو لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اتنے بڑے جرم لوگوں نے کہ اتنے پاپ، اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا۔ تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا، لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے، تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر۔ سنن ترمذی کی حدیث، ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک جنازے سے میں نکلا، آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے، حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا۔
میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے. تو اس طرح کرنا، جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا ڈنڈا لے کے کہ میں نے نہیں جانے دینا. شرم آنی چاہیے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں. اور بس کریں، جنت خدا کا فضل ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. یہ سنن ترمذی کی حدیث، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے. جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے، یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے، تو اللہ اسے عذاب قبر سے. تو میرے عزیز، جو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا. جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا. اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات، یہ حدیث صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دے. میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو فوجی بارڈروں پہ کھڑے ہیں، دیکھو مدینے والے محبوب کس کس پہ کرم فرماتے ہیں. ساری عمر نہیں، 24-25 سال کی سروس نہیں، فرمایا ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جو اسلامی سرحد پر پہرا دے، مسلمانوں کو کافروں سے بچائے، رب اسے عذاب قبر نہیں دے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. ایک رات اور ایک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے؟ ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ ایک دن اور ایک رات اگر یہ پہرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انعام عطا کرتا ہے. اسی طرح سن لو، یہ ذرا غور سے سننا، ابن ماجہ کی حدیث، اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا کوئی بھی بیماری ہو، فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا. اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا. جو کسی بھی بیماری سے مرا، یہ لوگ بیماری سے مر رہے ہیں تو لوگوں نے اچھوت سمجھ رہے ہیں. اچھوت، یہ اچھوت نہیں ہے، اس لیے کہ لوارث نہیں، یہ خدا رسول کے ماننے والے ہیں. تم انہیں اچھوت کہہ رہے ہو اور مدینے والے رسول انہیں شہید فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا جو بیماری سے مرے شہید ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رزق دے گا. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تانگ ہو کے دنیا سے گیا ہے، تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا. اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی تھی، کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا. جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا. اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے، اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے. موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں، پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں. اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے. ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں. سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے. تو رب کریم پھر اپنے فضل سے پڑھنے والے کو جنت عطا کرے گی. میری اپیل ہے ہر اس شخص سے جو کسی بھی مشکل کا شکار ہے، کسی بھی آزمائش کا شکار ہے، کسی بھی ذہنی پریشانی کا شکار ہے، وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار ہے، کسی الجھن کا شکار ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی درد میں ہے، فقر میں ہے، آزمائش میں ہے، قرض میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کثرت کرے، نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھے. کسی بھی صورت میں اپنے مالک کے حضور استغفار کرتا رہے، کرم ہوتا رہے گا، رحمت ہوتی رہے گی، بخشش ملتی رہے گی،
اللہ درگزر فرمائیں گے۔ حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائے، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور پھر میں دوبارہ کعبہ ہوں تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا۔ ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ وہ میرے بھائیوں یاد رکھیں، استغفار اللہ کی رحمت نازل کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی مانگ۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں ہی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس۔ استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ 2 بھائی ناراض ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا ہے، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تو اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ یار تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا، قحط کا۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، پھوک بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مصلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مصلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی؟ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی،
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹ ٹو سین شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مصلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مصلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس سے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے۔ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی۔ اڑا ہوا بندہ، اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کو تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ۔ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ پھر غور کر لیں اس بات پر کہ وہ کتنا عظمت اور رفت والا شخص ہے جس کی اللہ کی نظر میں عزت ہے، جو اللہ کے ہاں قابل اکرام ہے، مالک کے ہاں۔ عزت، تعظیم اور توقیر یہ مسلمان کا خوبصورت عمل ہے، ان سے ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ جنم لیتا ہے۔ لیکن اگر بڑوں کو تکلیف دی جائے، بزرگوں کی بے ادبی کی جائے، معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے اور بدصورتی بھی پیدا ہوتی ہے، بدصورتی پیدا ہوتی ہے، بدبو پھیلتی ہے، اس سے معاشرے کا حسن مان پڑتا ہے۔ بڑوں کو تکلیف نہ دے، آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے بڑا کیا ہے، علم میں کیا ہو، عمل میں کیا ہو، تقوی میں کیا ہو، یا ویسے ہی دین کے اندر اس کی داڑھی سفید ہو گئی، اس شخص کا اکرام کرے، اس کو عزت دے، اس کے ساتھ ادب والا معاملہ کرے۔ یہ چیز سنوارتی ہے مسلمانوں کو۔ آج کل بے ادبی عام ہو گئی ہے۔ معاشرے میں زیادہ پاورفل وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں زیادہ لمبی ہیں، جو عزتیں زیادہ اتارتے ہیں، لوگ ان سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان لوگوں نے بڑا پاورفل سمجھنا شروع کر لیا، بلکہ بدتمیزوں کی ایک اچھی ٹیم تیار کر لی جائے تو انسان بہت بڑا اونچا عہدہ بھی حاصل کر سکتا ہے، معاذ اللہ تعالی۔ یہ رواج اچھا نہیں، یہ انداز درست نہیں ہے، یہ طریقہ کار، یہ خوبصورت لوگوں کا طریقہ نہیں، یہ حسین معاشروں کا یہ انداز نہیں ہے۔ یعنی قومی سطح کے لوگ جو دنیا کے اندر کسی ملک کی نمائندگی کریں، وہی اگر ایک پریس کانفرنس اور گھنٹے کے بعد دوسری پریس کانفرنس، فلانے نے کیا وار تو دوسرے نے دیا جواب، تو یہ انداز مہذب قوموں کا نہیں ہوتا، اس سے امیج خراب ہوتا ہے۔ یہی انداز اب ہمارے گھروں میں چلتا ہے۔ کسی کی ایک بات پر جب تک سامنے والا 11 باتیں نہیں کرتا، اتنی دیر تک اس کی روح کو، اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں عروج پکڑتی جا رہی ہیں۔ بزرگ تکلیف میں ہیں، بڑے درد میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں میرے بیٹوں کو اللہ نرمی عطا کر دے، وہ بولتے نہیں ٹھیک، ان کا لب و لہجہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بزرگوں جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا، ہمارے رشتہ دار بھی اور اہل علاقہ سارے یہی سمجھتے ہیں، پر میں تکلیف میں ہوں، میری بیوی تکلیف میں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ یہ اتنی زیادہ پردہ پوشی کس بات کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ڈرتا ہوں، اگر لوگوں کے سامنے ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تربیت نہیں صحیح کی، اگر میں بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ پہ شک کرتے ہیں، کہتے ہیں تو نے رزق نہیں صحیح کھلایا، تو میں درد میں رہتا ہوں، کپڑا اٹھاؤں گا تو میرا اپنا بدن برہنہ ہو جائے گا۔
یار وہ کتنی تکلیف میں ہے باپ جو اپنے سگے بیٹے سے بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کیا جواب دے گا میری بات کا، یعنی ڈرتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف کیا کہہ رہا ہوں، یہ نوجوان ذرا غور کریں، ان لفظوں کی تکلیف محسوس کریں کہ اماں کہتی ہے کہ بھئی میں نہیں اس سے بات کرتی، اس لیے کہ وہ بڑے سخت جملے کہتا ہے، مجھ سے نہیں سہے جاتے، کوئی اور بات کرے، یعنی جس کی ماں بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ جس کا والد بھی اس سے بات کرتے ہوئے سہم جائے اور وہ بندہ کہے کہ میں نے تو MBA کیا ہوا ہے، میں تو معاشرے میں جانا پہچانا جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، وہ یہ لفظ کہے تو اسے شرم آنی چاہیے۔ جس کے استاد بھی اسے کام بتاتے ہوئے ڈرے کہ بدتمیز ہے، نہیں کرے گا کہ نہیں۔ اگلے لفظ اس سے بھی خطرناک ہیں، جس کا مرشد بے جھجک جسے کام ہی نہ بتا سکے اور جس کو کام کہنا ہی چھوڑ دے، جس کے حوالے سے لوگ خاموش ہو جائیں کہ بس مطلب کیا ضرورت ہے، جب اس پہ بات بوجھ بنے گی تو اس شخص کو پھر سوچنا چاہیے نا کہ وہ زندگی کس لیے گزار رہا، اس کا پھر انداز کیا ہے۔ بزرگ جن کی وجہ سے تکلیف میں ہو، آزمائش میں ہو، درد میں ہو، اور یار جو آدمی نیک ہو رب فرماتا ہے اس کا تو میں حیا کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس کی تو میں قدر کرتا ہوں، میں اس کی۔ دیکھیں نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا شخص قبر میں جاتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو رب کریم فرماتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، یہ سفید بال لے کے آ گیا۔ تو جس کی اللہ حیا کرے اس کی میں نہ کروں، اس کی نوجوان نہ کرے، اس کا سیاح، جس کی اللہ حیا کرے اس کی ہم حیا ہی نہ کریں، ہمارا لب و لہجہ خطرناک اور خوفناک حد تک چلا جائے، ہمیں ڈھب اور سلیقہ ہی نہ ہو، ہم کہیں او گرم خون ہے جی ذرا احتیاط سے بات کرنا، کیا معنی ہوا اس بات کا؟ گرم خون اور ہوتا ہے اور بے ادبی والا خون اور ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ باپ کے سامنے بھی اب یہ اس کا ابا بھی سوچ کے بات کرے، اس کے ساتھ اماں بھی سوچ کے بات کرے، اس کا استاد بھی سوچ کے بات کرے گا۔ اسلام ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، یہ آداب سکھاتا ہے، یہ کہ وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة گرامی کے پاس ایک نوجوان آیا تو اس نے آ کر کے عرض کی کہ حضور میں جوان ہوں تو جب سے سنا نا مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، جنازہ دیکھا ہے، قبر میں بندے کو اترتے دے، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں یا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو میر عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے تیری جیب کس طرح کی ہے، پیسے کس طرح کے؟ کہنے لگا حضور بڑا کرم ہے اللہ کا، مالدار ہوں، خوشحال ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک پروگرام، یہ نہیں اس کو نفسیاتی طور پہ مطمئن نہیں کیا، نہ آپ نے اسے کوئی وظیفہ بتایا، نہ ذہنی طور پر اسے کوئی لیکچر دیا، کہ فرمایا تیری مالی پوزیشن کس طرح کی ہے؟ کہنے لگا حضور میں الحمدللہ مالدار ہوں، اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے اس طرح کر، روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ دینا شروع کر، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر چند نفل پڑھنے شروع کر، صدقہ روز دے، 10 روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے، 15 روپے دے لیکن دینے روزانہ، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کر۔ بچہ کہتا ہے میں بھی حیران تھا کہ حضرت میں تو وظیفہ پوچھنے آیا تھا کہ موت سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے مجھے صدقے پہ لگا دیا، نفل پہ لگا دیا، وہ تو کام میں کر رہا ہوں۔ خیر بزرگ تھے، وظیفہ پڑھنے لگا، صدقہ دینے لگا، اللہ اللہ کرنے لگا۔ فرماتے ہیں کچھ دن بیت گئے تو میر عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ علیہ 6-7 ماہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بیٹے اب تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ اب تو میرا مرنے کو دل کرتا ہے۔ تو دل کرتا ہے، ڈر نہیں لگتا، اب دل کرتا ہے۔ اور حضور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ میرا تو دل کرنے لگا ہے مرنے کو، خوف نکل گیا ہے، دل کرنے لگا ہے میں جاؤں۔
تو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا. کیا بات ہے, اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی. میر سید عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, بھائی جس جگہ آدمی کی پراپرٹی ہوتی ہے, جس جگہ اس کا مکان ہوتا ہے, جس جگہ اس کی جائیداد ہوتی ہے, وہاں اس کا جانے کو دل کرتا ہے. فرمایا اب تو نے صدقہ دے کے نفل پڑھ کے جنت میں اپنا مکان بک کرا لیا ہے, اب وہاں تیرا پلاٹ ہو گیا ہے, اب تیرا ڈر نہیں لگے گا, اب تیرا جنت میں جانے کو دل کرے گا, اب تیرا وہاں جانے کو جی چاہے گا جہاں آدمی کی زمین نہیں ہوتی, جگہ نہیں ہوتی, سر چھپانے کو مکان نہیں ہوتا. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے, بخاری مسلم میں موجود. کہتے ہیں حضور اٹھے چارپائی سے تو نبی پاک کے کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسر و کسرا تو اتنی موج میں ہے, یا رسول اللہ وہ تو اتنی موج کر رہے ہیں اور آپ اس تکلیف میں. تو محبوب نے فرمایا, عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں موج کر لے اور اللہ آخرت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے؟ فرمایا میں تمہاری دنیا سے کچھ لینے نہیں آیا, میں تو بطور مسافر یہاں وقت گزار کے پیغام الہی دینے آیا. تو میرے بھائی جب توحید باری تعالیٰ پر توجہ ہوتی ہے پھر دنیا کی لذتوں پہ دل نہیں لگتا, پھر انسان ساری محنت آخرت کے لیے کرتا ہے, پھر اس کا خیال آخرت کی طرف رہتا ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, جب تیری توجہ توحید باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے نا, پھر تو اپنے آپ کو سنبھال کے نہیں رکھتا, پھر تو تیرا دل کرتا ہے میں جیوں بھی تو اللہ کے لیے, مروں بھی تو, بول کے بتائیے, جیوں بھی تو اور مروں بھی تو, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. پھر دل کرتا ہے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو. پھر صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے سفارشیں کرتے. حضرت ابو سعد خزیمہ, بڑی عجیب حدیث اور بڑا نرالا رنگ اس روایت کا. حضرت ابو سعد خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے, ان کا نام سعد تھا, بیٹے بدر میں شہید ہو گئے. حضور نے احد کے لیے اعلان کیا تو حضرت خزیمہ آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور آ کے کھڑے ہوئے تو عرض کرنے لگے, محبوبہ میں دعا کرانے آیا ہوں. صحابہ کہتے ہیں لب و لہجے میں اتنا حسن تھا, گفتگو میں اتنی مٹھاس تھی, اس کی بولی کے اندر اتنا پیار تھا کہ ہمارے دل مائل ہو گئے کہ یہ کیا کہنے آئے. حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا صاحبزادہ, میرے بیٹے محمد سعد وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے. یا رسول اللہ میں شہادت سے رہ گیا تھا. حضور ہم دونوں باپ بیٹے کا ارادہ تھا جہاد میں آنے کا, ہم دونوں کا پروگرام تھا. وہ کہتا تھا میں جاؤں گا, میں کہتا تھا میں جاؤں گا. پھر ہم نے قرآن اندازی کی تو قرآن میرے بیٹے کے نام نکلا, بیٹا میرا آیا بدر میں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شہادت عطا فرمائی, وہ شہید ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کل اعلان فرمایا ہے کہ احد کے لیے جانا ہے, اور رات ہی کو میرا بیٹا مجھے خواب میں ملا ہے اور میں نے دیکھا ہے وہ تو جنت کی نہروں کے قریب سیرے کر رہا ہے, اور مجھے کہہ رہے ابا جی جلدی آ جائیں, یہاں مل کے رہیں گے, مل کے وقت گزاریں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے چین ہو گیا ہوں اس کے پاس جانے کے لیے. دعا فرمائے اللہ مجھے بھی شہادت عطا فرما دے, اللہ مجھے بھی شہادت دے دے. صحابہ کہتے ہیں اس کی عجیب, اس کا دعا کرانے کا, ہم نے تو دیکھا تھا لوگ دعا کرانے آتے ہیں کوئی مصیبت کے لیے, کوئی پریشانی کے لیے, کوئی آزمائش کے لیے, کوئی بیماری کے لیے. یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا بارگاہ خداوندی پر اعتماد, توحید باری تعالیٰ پر نظر, کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے جان دینے کی دعا کرانے آئے, دعا کریں اللہ ہمیں اپنے رستے میں شہادت کی موت دے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے دعا فرمائی, پھر ہم نے حضور کی دعا کو قبول ہوتے بھی دیکھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا. ہم نے جناب خزیمہ کو احد کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا, اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی طرف دیکھتے تو رشک کرتے, فخر کرتے, کہتے دیکھو یہ وہ غلام ہے جو حضور سے دعا لے کر کے دنیا سے گیا. آج جو لوگوں کا مرنے کو دل نہیں کرتا, آج بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں, بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں, بڑی بڑی جائیدادیں بناتے ہیں, ہر بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, سرمایہ پیسہ دنیا داری بناتے ہیں, تعلقات بناتے ہیں, سیاسی سماجی رشتے, دنیا داری کے جھوٹ کے ناطے. توحید باری تعالیٰ پر جب اعتماد ہوتا ہے
تو انسان جس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ یا خدا کا رشتہ ہوتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہوتا ہے. باقی تو پھر اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے توجہ. پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا رسول کے ساتھ رشتہ کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے. میرے بھائی توحید باری تعالیٰ اللہ کے راستے میں مرنے کا جذبہ دیتی ہے, راہ الہی میں نکلنے کا شوق پیدا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جب تو کامل طور پر مانتا ہے پھر تیرا آگے بڑھنے کو دل کرتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے الترغیب والترہیب میں حدیث مبارکہ موجود ہے, فرماتے احد کے میدان میں یا اس کے علاوہ کوئی ایسا موقع تھا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو میں غریب ہوں, دوسرا میری شکل صورت خوبصورت نہیں, تیسرا میرے وجود سے بدبو نکلتی ہے, کوئی میرے قریب نہیں بیٹھتا, اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں, اپنی راہ خدا میں جان دے دوں, تو بتائیے میرا رب مجھے کیا عطا کرے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تو شہید ہو گیا تو سارے دروازے کھل جائیں گے جنت کے, سیدھا جنت میں جائے گا. یقین کامل دیکھیے, احد کے میدان میں تلوار پکڑی, جہاد کیا, شہید ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک اس کے سرانے آ کے کھڑے ہوئے اور کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دیا ہے. اللہ نے اس کے وجود سے آنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا. اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جنت کی حور دروازہ کھول کے اسے کہہ رہی ہے آ جا جلدی جلدی, اللہ نے تیرا نکاح میرے ساتھ فرما دیا ہے, جلدی آ جا, میں تیرے استقبال کو کھڑی. میرے عزیز, کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہوگا ہی نہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, یہ سنن نسائی میں موجود ہے, اسے عذاب قبر نہیں ہوگا, بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا, اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرما دے. کچھ لوگوں کو لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے. اور ایک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا, اتنے بڑے جرم لوگوں نے کہ اتنے پاپ, اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا. تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا, لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے, تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر. سنن ترمذی کی حدیث, ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ایک جنازے سے میں نکلا, آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے. میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے, حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا, اس طرح کا تھا, اس طرح کا تھا. میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے. تو اس طرح کرنا, جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا ڈنڈا لے کے کہ میں نے نہیں جانے دینا. شرم آنی چاہیے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان, اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے, تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں. اور بس کریں, جنت خدا کا فضل ہے, اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. یہ سنن ترمذی کی حدیث, اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے. جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے, یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے, تو اللہ اسے عذاب قبر سے. تو میرے عزیز, جو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا, جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا. اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات, یہ حدیث صحیح مسلم میں, سنن ترمذی میں, مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے, ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دے. میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں, لیکن وہ لوگ جو فوجی بارڈروں پہ کھڑے ہیں, دیکھو مدینے والے محبوب کس کس پہ کرم فرماتے ہیں. ساری عمر نہیں, 24-25 سال کی سروس نہیں, فرمایا ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جو اسلامی سرحد پر پہرا دے, مسلمانوں کو کافروں سے بچائے, رب اسے عذاب قبر نہیں دے گا, اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. ایک رات اور ایک, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے, ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ ایک دن اور ایک رات اگر یہ پہرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انعام عطا کرتا ہے. اسی طرح سن لو, یہ ذرا غور سے سننا,
ابن ماجہ کی حدیث اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا کوئی بھی بیماری ہو، فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ جو کسی بھی بیماری سے مرا، یہ لوگ بیماری سے مر رہے ہیں تو لوگوں نے اچھوت سمجھ رہے ہیں، اچھوت، یہ اچھوت نہیں ہے، اس لیے کہ لوارث نہیں، یہ خدا رسول کے ماننے والے ہیں، تم انہیں اچھوت کہہ رہے ہو اور مدینے والے رسول انہیں شہید فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بیماری سے مرے شہید ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رزق دے گا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تانگ ہو کے دنیا سے گیا ہے، تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی تھی، کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے، اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے۔ موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں، پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے، ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں۔ سورہ ملک اتنی شاندار سورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، تو رب کریم پھر اپنے فضل سے پڑھنے والے کو جنت عطا کرے گی۔ میری اپیل ہے ہر اس شخص سے جو کسی بھی مشکل کا شکار ہے، کسی بھی آزمائش کا شکار ہے، کسی بھی ذہنی پریشانی کا شکار ہے، وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار ہے، کسی الجھن کا شکار ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی درد میں ہے، فقر میں ہے، آزمائش میں ہے، قرض میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت کرے، نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھے۔ کسی بھی صورت میں اپنے مالک کے حضور استغفار کرتا رہے، کرم ہوتا رہے گا، رحمت ہوتی رہے گی، بخشش ملتی رہے گی، اللہ درگزر فرمائے گی۔ حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائے، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا، ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی، اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ وہ میرے بھائیوں یاد رکھیں، استغفار اللہ کی رحمت نازل کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی مانگ۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔
20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو، خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس۔ استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا، بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی ناراض ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا ہے، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تو اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ یار تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا، وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا، قحط کا۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، پھوک بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مصلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مصلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی؟ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو سین شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مصلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مصلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس سے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہے اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے۔ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی۔ اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کو تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ۔ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی تھی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ پھر غور کر لیں اس بات پر کہ وہ کتنا عظمت اور رفت والا شخص ہے جس کی اللہ کی نظر میں عزت ہے، جو اللہ کے ہاں قابل اکرام ہے، مالک کے ہاں۔ عزت، تعظیم اور توقیر یہ مسلمان کا خوبصورت عمل ہے، ان سے ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ جنم لیتا ہے۔ لیکن اگر بڑوں کو تکلیف دی جائے، بزرگوں کی بے ادبی کی جائے،
معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے اور بدصورتی بھی پیدا ہوتی ہے، بدصورتی پیدا ہوتی ہے، بدبو پھیلتی ہے، اس سے معاشرے کا حسن مان پڑتا ہے۔ بڑوں کو تکلیف نہ دے، آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے بڑا کیا ہے، علم میں کیا ہو، عمل میں کیا ہو، تقوی میں کیا ہو، یا ویسے ہی دین کے اندر اس کی داڑھی سفید ہو گئی، اس شخص کا اکرام کرے، اس کو عزت دے، اس کے ساتھ ادب والا معاملہ کرے۔ یہ چیز سنوارتی ہے مسلمانوں کو۔ آج کل بے ادبی عام ہو گئی ہے۔ معاشرے میں زیادہ پاورفل وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں زیادہ لمبی ہیں، جو عزتیں زیادہ اتارتے ہیں، لوگ ان سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان لوگوں نے بڑا پاورفل سمجھنا شروع کر لیا، بلکہ بدتمیزوں کی ایک اچھی ٹیم تیار کر لی جائے تو انسان بہت بڑا اونچا عہدہ بھی حاصل کر سکتا ہے، معاذ اللہ تعالی۔ یہ رواج اچھا نہیں، یہ انداز درست نہیں ہے، یہ طریقہ کار، یہ خوبصورت لوگوں کا طریقہ نہیں، یہ حسین معاشروں کا یہ انداز نہیں ہے۔ یعنی قومی سطح کے لوگ جو دنیا کے اندر کسی ملک کی نمائندگی کریں، وہی اگر ایک پریس کانفرنس اور گھنٹے کے بعد دوسری پریس کانفرنس، فلانے نے کیا وار تو دوسرے نے دیا جواب، تو یہ انداز مہذب قوموں کا نہیں ہوتا، اس سے امیج خراب ہوتا ہے۔ یہی انداز اب ہمارے گھروں میں چلتا ہے۔ کسی کی ایک بات پر جب تک سامنے والا 11 باتیں نہیں کرتا، اتنی دیر تک اس کی روح کو، اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں عروج پکڑتی جا رہی ہیں۔ بزرگ تکلیف میں ہیں، بڑے درد میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں میرے بیٹوں کو اللہ نرمی عطا کر دے، وہ بولتے نہیں ٹھیک، ان کا لب و لہجہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بزرگوں، جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا، ہمارے رشتہ دار بھی اور اہل علاقہ سارے یہی سمجھتے ہیں، پر میں تکلیف میں ہوں، میری بیوی تکلیف میں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ یہ اتنی زیادہ پردہ پوشی کس بات کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ڈرتا ہوں، اگر لوگوں کے سامنے ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تربیت نہیں صحیح کی، اگر میں بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ پہ شک کرتے ہیں، کہتے ہیں تو نے رزق نہیں صحیح کھلایا، تو میں درد میں رہتا ہوں، کپڑا اٹھاؤں گا تو میرا اپنا بدن برہنہ ہو جائے گا۔ یار وہ کتنی تکلیف میں ہے باپ جو اپنے سگے بیٹے سے بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کیا جواب دے گا میری بات کا، یعنی ڈرتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف کیا کہہ رہا ہوں، یہ نوجوان ذرا غور کریں، ان لفظوں کی تکلیف محسوس کریں کہ اماں کہتی ہے کہ بھئی میں نہیں اس سے بات کرتی، اس لیے کہ وہ بڑے سخت جملے کہتا ہے، مجھ سے نہیں سہے جاتے، کوئی اور بات کرے۔ یعنی جس کی ماں بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی، جس کا والد بھی اس سے بات کرتے ہوئے سہم جائے، اور وہ بندہ کہے کہ میں نے تو MBA کیا ہوا ہے، میں تو معاشرے میں جانا پہچانا جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، وہ یہ لفظ کہے تو اسے شرم آنی چاہیے۔ جس کے استاد بھی اسے کام بتاتے ہوئے ڈرے کہ بدتمیز ہے، نہیں کرے گا کہ نہیں۔ اگلے لفظ اس سے بھی خطرناک ہیں، جس کا مرشد بے جھجک جسے کام ہی نہ بتا سکے اور جس کو کام کہنا ہی چھوڑ دے، جس کے حوالے سے لوگ خاموش ہو جائیں کہ بس مطلب کیا ضرورت ہے، جب اس پہ بات بوجھ بنے گی تو اس شخص کو پھر سوچنا چاہیے نا کہ وہ زندگی کس لیے گزار رہا، اس کا پھر انداز کیا ہے۔ بزرگ جن کی وجہ سے تکلیف میں ہو، آزمائش میں ہو، درد میں ہو، اور یار جو آدمی نیک ہو رب فرماتا ہے اس کا تو میں حیا کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس کی تو میں قدر کرتا ہوں، میں اس کی۔ دیکھیں نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا شخص قبر میں جاتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو رب کریم فرماتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، یہ سفید بال لے کے آ گیا۔ تو جس کی اللہ حیا کرے اس کی میں نہ کروں، اس کی نوجوان نہ کرے، اس کا سیاح، جس کی اللہ حیا کرے اس کی ہم حیا ہی نہ کریں۔
ہمارا لب و لہجہ خطرناک اور خوفناک حد تک چلا جائے، ہمیں ڈھب اور سلیقہ ہی نہ ہو، ہم کہیں او گرم خون ہے جی ذرا احتیاط سے بات کرنا، کیا معنی ہوا اس بات کا؟ گرم خون اور ہوتا ہے اور بے ادبی والا خون اور ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ باپ کے سامنے بھی اب یہ اس کا ابا بھی سوچ کے بات کرے، اس کے ساتھ اماں بھی سوچ کے بات کرے، اس کا استاد بھی سوچ کے بات کرے گا۔ اسلام ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، یہ آداب سکھا۔ مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، میری ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی، بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا، ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلو پھر، کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لیں۔ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں ہی کر دیا۔ ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں، ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے نا۔ کہتے 2 گھنٹے میں، اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے۔ کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا، اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، تو اذان ہو گئی زور کی، اس نے وہیں کدال چھوڑی کہی اور چلنے لگا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو، کہنے لگا چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں۔ کہتے ہیں مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا، میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے۔ کہتے ہم نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوں، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوں۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے وہ چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے، کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا، میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلو، کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ چل۔ فرماتے ہیں کام کرایا، 2-3 ہفتے وہ آتا رہا۔ ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا، کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے۔ کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ فرماتے میں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھولا ہے آ جائیے۔ فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو آپ نہیں آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے۔ کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار ہے، تپ رہا۔ جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں۔ ایک انگوٹھی نکالی، کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا، آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا، آپ اس کو آواز دیجیے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس، پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور
वक्त थोड़ा है, आज रात मैंने जाना है, बड़ी लंबी माफ़ी मांगनी है रब करीम से। अगर मुनासिब समझे तो मुझे अपने रब से तन्हाई कर देने। फरमाते हैं मैं आ गया पर उसकी बातों ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फरमाते हैं सुबह बड़ी मुश्किल से सूरज निकला, मैं गया दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुआ तो खुशबुएं मेरा इस्तकबाल कर रही थी। जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका तो इंतकाल हो चुका, इंतकाल हो चुका, ऐसे जैसे किसी का दीदार करके सोया। कहते मैं तो 2 आदमी ले गया था जनाजे पे, पर पता नहीं दुनिया किधर किधर से आई, कहां कहां से। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। फरमाते हैं मैं तो 2 बंदे ले गया था पर पता नहीं मखलूक कहां कहां से आई। जनाजा पड़ा, दफन किया। हारून रशीद के पास में असर के बाद गया, मैंने बुलाना चाहा पर बादशाह था, मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने उसको कहा तेरी एक अमानत मेरे पास है। फरमाते हैं वो मुझे कोने पे ले गया, क्या बात है, कमरे में बुलाया, मैंने अंगूठी दी। हारून रशीद तो चीखे मारने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला कहाँ है? मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया। कहने लगा मुझे कब्र पे ले चल। कहते मैं कब्र पे लाया तो वो लेट गया, तड़प के रोने लगा। मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा, ना उसने कुछ बताया ना तूने बताया, ये कौन था? तो हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा और मजदूर? कहने लगा हुजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उनका मुरीद था, मुझे रोज कहता था अब्बा तूने बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी, इतना हिसाब नहीं तू दे सकेगा। मैं इसको समझा देता, इसकी अम्मा समझा देती। ये रोज हमें कहता छोड़ दो, आ जाओ अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जाएं। हम समझ। एक दिन ये चला गया, कहने लगा फिर तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है। ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई, गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। कहने लगा देखो मेरे बेटे ने आज वो भी वापस कर दी है। फिर तड़प के कहने लगा हारून रशीद था तो ये मेरा बेटा, पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला। भाई जिंदगी तो बड़ी थोड़ी है ना। बाबा साहब ने कहा था उठ फरीदा सुते आहो, और दाढ़ी आ गया ही पूर, अग्गा नेड़े आ गया ही, पिछा रह गया ही दूर। उठ फरीदा सुते आ, खलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा। उठ फरीदा सुते आ, झाड़ू दे मसीत, तू सुते रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। मेरा रब हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक बात और बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है, और मेरा दिल करता है ये तकरीर रोज की जाए। इखलाक हसना का कमाल ये है कि खुददार रह के जिंदगी गुजारे, इज्जत नफ्स के साथ। ये हाथ फैलाना छोड़ दे, ये अमीरों की जेबें देखनी छोड़ दे। आप यकीन करें कभी बड़ी बड़ी तकलीफ होती है। एक इज्तिमा में, एक प्रोग्राम में मैं गया तो वहाँ कारी साहब ने एक साहब का MPA साहब को बुलाया हुआ था, तो खाने की मेज पे बैठे तो वो उलमा को नसीहतें कर रहे थे, आप लोग ये जुमा पढ़ाया करें, आपको पता नहीं है लोग कहाँ चले गए, आप लोगों को लड़ाए नहीं। तो मैं इसलिए खामोश रहा कि अब इन्होंने फंड भी दिया होगा, उलमा बेचारों की मजबूरी होती है, जेब से कहाँ खर्च हो सकता है, इतने पैसे ही नहीं होते, तो किसी जगह से अब वो नसीहतें करने लग गया, आप लोग इनको जमा करें। क्यों भला? इसलिए कि अगर खुददारी हो ना थोड़े पे गुजारे का, तो फिर इन जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। ये जब इनसे कोई थोड़ा सा आप तवक्को रखते हैं फिर ये जुल्म करते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर कहने लगा जी मैं आपको मजमून देता हूं अगले जुमे का, आपने अगले जुमे ये तकरीर करनी है। तो फिर मेरी भी कई दफा मजबूरी है, कुछ रगें ऐसी हैं जो नहीं सांस लेने देती, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदूब के सीने में गार है, फिर किसे चारा जो ही का वार है, तो ये वार वार से पार है। तो कई दफा मजबूरी होती है ना, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने हैं। तो वो मतलब उसने समझा कि सारे ऐसे हैं। तो कहने लगा जी फिर बोले आप वादा करते हैं। मैं क्या चौधरी साहब की कम कर दे हो? कहता भांडे बनाने। मैं क्यों ही बनाया करो ध्यान नाल, ये उलमा के मामलात में मुदाखलत बंद कर दे। आपको क्या पता क्या मौजू बयान करना है, आप उलमा को मशवरा देंगे, जय काम करें अपना।
कभी किसी ने उठ के पायलट को मशवरा दिया कि जहाज सही चला? उसके पास ट्रेनिंग है, वो मर्जी करेगा, जिस तरह का उसका दिल करेगा वो चलाएगा। कभी किसी ने बस के ड्राइवर को उठ के मशवरा दिया कि ये वाला गियर लगा, गाड़ी ये गियर मांग रही है? आप खुदा का खौफ करें, ये 8 साल मदरसे में पढ़ा है, इसको पता है इसने कैसे करके दीन चलाना है। और उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ये जितनी आपको कहते हैं जी मौलवियों ने क्या किया है, तो मैंने कहा मस्जिदें कम होती हैं, कुरान सुनाने वाले ज्यादा होते हैं। ये उलमा की मेहनत है अल्लाह के फजल से। हर मस्जिद में अजानें होती हैं, जुमे का खुतबा होता है, ये उलमा की मेहनत। और फिर मैंने उनसे किबला से भी अर्ज की, मैंने कहा छोड़ दे आप हमें बुलाएं, मस्जिद वाला स्पीकर चलाएं, अब कोई बंदोबस्त ना करें, आप मस्जिद की चटाइयां बिछाएं। हमको मोहताज है कि हमें बहुत ज्यादा बंदोबस्त होगा तो नोट गिरेंगे तो तब भी तकरीर होगी, ये रसूलुल्लाह का दीन है। अगर कुफारे मक्का के मजमे में खड़े होके अकेले जनाब अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा की शाने बयान कर सकते हैं, तो हम भी हर जगह खड़े होकर बयान कर सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी ना खुददारी, इज्जत नफ्स, ये गरीबों को मशवरा दे रहा हूं। छोड़ दे आप चौधरियों की गाड़ियों के पीछे भागना, कुछ भी नहीं होता। आप छोड़ दें उनकी परवाह करनी, आप एक एक बच्चे को खुद खर्च उठाएं, आप खुद देखें हमने कैसे इनको लेकर के आगे चलना। खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स। एक बात मुझे बताओ, जिसने हराम का माल कमाया है और रोजाना छोटे गोश्त से रोटी खाता है, वो ज्यादा अच्छा है या जो हलाल खाता है पर अचार से खाता है वो ज्यादा अच्छा है? आप अजीब बात करते हैं मियाँ। मेरे अब्बा जी से एक दफा मैंने पूछा, अब्बा जी आपको पसंद क्या है? कहने लगे जो पुत्र भुख लगी होवे तो यार शाही पसंद होंदी है, ते नमे लगी होवे तो नखरे ही होंदे ने, और दोपहर को भूख लगी हो तो अचार बड़ा चस्का देता है, कभी खा के देखें। शर्त यह है कि भूख लगी हो। चटनी की जो लज्जत होती है वो और होती कोई नहीं। आप मेहरबानी करें, गुड़ से भी रोटी गुजर जाती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद प्याज से खाना खाया। मैं दोपहर को घर आया स्कूल से तो अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी रोटी है? कहने पुत्र कोई नहीं। तो मैंने कहा मैंने खाना खाना है। तो अम्मा कहने लगी बेटे दो ही हाल है, या तो मैं किसी से कर्ज लूं और तुम्हारे लिए 2 टाइम सालन पकाया करूं, और या फिर तुम सियाने हो जाओ। तो मैंने कहा जी नहीं आप कर्ज नहीं लें, आप बताएं क्या करना है। तो कहने लगी तुम्हारा अब्बा खा के गया अभी अभी प्याज के साथ रोटी, गुजर जाएगी। मैंने कहा आप लाएं, इंशाल्लाह गुजरेगी, क्यों नहीं गुजरेगी, हलक से गुजरेगी, क्या इसमें हर्ज है। आप अपनी मिट्टी पे चलने का तरीका सीखें, किसी के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। आप छोटी मस्जिद में गुजारा करें, आप खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स हुसन है जिंदगी का, ये इखलाक है मेरे रसूल पाक का। पढ़ो तिरमिज़ी शरीफ, हजरत सोबान बिन मालिक को सामने बिठा के नबी पाक ने फरमाया सजना तुझ पे प्यार बड़ा आ रहा है, हुजूर हुक्म करे। फरमाया हुक्म यह है कि एक वादा तू मेरे साथ कर, एक मैं तेरे साथ करता हूं। या रसूलल्लाह हुक्म करे। तो नबी पाक ने फरमाया तू वादा कर किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, और मैं वादा करता हूं रब तुझे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। छोड़ दुनियादारों से मांगना, मांगना है तो रब से मांग, रब के रसूल से मांग। आप ये क्या बात करते हैं भाई। वो एक शायर था ना, कभी गुजर रहा था पास से, तो ये शायर नाराज ना हो जाए, मेरा बड़ा अच्छा शेरी ज़ौक़ है। शायर नाराज, कई दफा शायरों की जो पोजीशन होती है वो काबिल रहम होती है। वो चादर सी ओढ़ लेते हैं बेचारे, और सर्दियों की रातों में भी चौकों पे बैठे रहते हैं। तो ऐसा ही कोई शायर बैठा था, तो एक सेठ गुजरा तो उसने 5 रुपए ना फेंक दिए। वो शायर ने बुलाया, उसने कहा ये क्या है? कहने लगा जी वो मसला ये है कि आपकी हालत बड़ी अजीब थी, तो मैंने कहा चलो खर्चा चल जाएगा। तो उसने कहा उठा अपने पैसे, मेरा तो इश्क में ये हाल है, वरना मैं कोई सेठों का मोहताज तो नहीं ना। उसने एक शेर कहा था, मुझे जिंदगी भर रह गया, कभी कभी जब अपनी मौज में होता हूँ तो अकेला भी पढ़ता रहता हूँ। वो शायर उस सेठ से कहने लगा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। हारून रशीद बैठे गुजर रहे थे, तो हजरत बहलोल दाना बैठे थे। तो बहलोल दाना जमीन पे बैठे, हारून रशीद हाथी की सवारी कर रहा था, लश्कर था दाएं बाएं आना जाना। तो बहलोल दाना जमीन पे बैठे थे, मिट्टी के साथ खेल रहे थे। हारून रशीद आया, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी कैसे हो? फरमाया बड़ा शुक्र है अल्लाह का।
یہ شکر ہوتا ہے مزیدار قسم کا. میں نا مدرسے میں لگے ہوئے تھے مستری, تو ایک طالب علم بڑا پریشان رہتا تھا کہ روٹی جو ہے نا وہ اس طرح کی پکنی چاہیے. تو میں نے اس کو بلایا کھڑکی سے, میں نے کہا ادھر آ تجھے ایک منظر دکھاؤں. وہ مزدور نا دوپہر کو روٹی لاتا ہے ساتھ, دیہڑی لگا ہوتا ہے نا جو, تو میں نے کہا وہ دیکھ مزدور کھانا کھانے لگا ہے. وہ اچار 2 روٹیوں کے بیچ رکھ کے لایا ہے, اور پھر ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے اس نے ہاتھ دھوئے, پھر پانی کا گلاس بھرا, پھر اس نے جب روٹی کھولی نا تو وہ پونے کو بھی سارا اچار لگا ہوا تھا, اور پھر اس نے کئی دفعہ بسم اللہ پڑھی. اور پھر جب وہ روٹی کھا رہا تھا, روٹی کھا کے پھر اس نے پونا لپیٹا, اور اس کی آنکھوں میں ریت تھی, پر جب وہ شکر ادا کر رہا تھا نا اور ہاتھ باندھ باندھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا, تلفظ تو اتنا اچھا نہیں تھا اس کا, پر اس کی باڈی لینگویج کہہ رہی تھی جو بیان کر رہا ہے نا وہ روحوں سے بیان کر رہا ہے, وہ اندر سے آواز آ رہی ہے اندر سے. یہ 300 روپیہ شام کو مزدور کو دیہڑی ملتی ہے تو وہ 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے, پھر بسم اللہ شریف کہہ کے پکڑتا ہے. تو جو خطیب صاحب کہتے ہیں کہ وہ 35,000 اکاؤنٹ میں کرا دینا, انہوں نے تو کبھی بسم اللہ نہیں پڑھی. جب آپ ایسے نوٹ پھینکتے ہو تو کبھی نعت خواہ کو دیکھا بسم اللہ پڑھتے ہوئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو تو پتہ ہے کہ اب کون سا شعر ہے جو بار بار پڑھوں گا تو اس پہ نوٹ آئیں گے, اس کو تو پتہ ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک کے طرف سے آتا ہے تو کھاتا ہوں, تو یہ کیوں کہہ رہا تھا پہلے 25,000 بھیجو تو پھر آؤں گا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو حضور کے نام پہ کھاتا ہے نا تو پھر سیٹھوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مصطفیٰ کریم جب دیتے ہیں تو شان کے ساتھ دیتے ہیں, اور گھر بیٹھے بٹھائے بھی عطا کر دیتے ہیں, پھر ضرورت نہیں. بہلول دنا بیٹھے تھے تو ہارون رشید قریب سے گزرا, بابا کیا حال ہے؟ کہ بڑا اچھا. کہنے لگے بابا کوئی حکم ہی کر دے. تو بابا جی مسکرا پڑے, کہنے لگے تجھے کون دیتا ہے؟ کہنے لگا اللہ. تو فرمایا مجھے. کہا اللہ. تو حضرت بہلول دنا فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دنا کو بھول جائے, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. جا اپنا کام کر میاں, تو کس چکر میں الجھ گیا؟ خودداری سے جیئیں, عزت نفس, پھٹے کپڑے پہن کے گزارا کریں. خبردار, باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے, باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے. مجھے ایک بچے نے ویڈیو لا کر کے دکھائی, آپ یقین کریں میں آج تک اس بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں. کوئی غریب کا بچہ سڑک پہ پینسلیں بیچ رہا تھا, تو کسی نے اس کو کہا, یہ اسی وطن کی بات, کسی نے اس کو کہا یہ بیٹے 100 روپیہ لے لو. تو کہنے لگا نہیں میرے ابا نے منع کیا ہے. اس نے کہا پینسل کی مزدوری لینا, مسواک بیچ لینا, لیکن پتر کسی سے 100 روپیہ نہیں لینا, پھر مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے. پھر انسان کو مفت کے دسترخوان پہ مزہ آتا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر, جناب عمر کے پوتے, طواف کعبہ کر رہے تھے, بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے مقام ملتزم کے پاس کھڑے ہوئے تو خلیفہ عبد الملک بن مروان آ گیا. السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور میں گورنر ہوں مکے کا, کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. طواف مکمل ہوا ہے, خانہ کعبہ کے گیٹ کے کوئی حکم؟ تو حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے یار تجھے کس پاگل نے گورنر بنا دیا ہے, کس بیوقوف نے تجھے یہ عہدہ دیا ہے؟ کہتے مجھے بھی کوئی مرد پہلی دفعہ ملا تھا, میرے پیروں تک پسینہ آ گیا, میں خدمت پوچھنے آیا تو انہوں نے کلاس لگا دی. کس بیوقوف نے تجھے گورنر بنایا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے تو عجیب آدمی, اللہ کے گھر میں آ کے, بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے, رب کریم کے گھر کے دروازے کے پاس آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا, یہاں آ کے بھی میں نوابوں سے سوال کروں گا, چل دوڑ جا. وہ کہتا ہے میں کانپنے لگ گیا کہ یہ کس مرد سے ملاقات ہو گئی ہے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا, اللہ خیر کرے, مسلح کے نیچے جو مرضی رکھ دو, کوئی حال ہی نہیں الا ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ کدھر سے آ گیا تو, چل دوڑ. فرماتے ہیں کہ میں نا بڑا پریشان ہوا. وہ خلیفہ کہتا ہے میں وہاں سے فارغ ہو کے تو باہر نکل گیا, مسجد الحرام سے باہر, جیسے آج لوگ باب عبدالعزیز سے, باب فہد سے باہر نکلتے. کہتے باہر آ گیا, وہاں کھڑا ہوا تو حضرت وہاں آئے. میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں, ابھی کوئی حکم کر دیں. تو مسکرا پڑے, کہنے لگے تجھے بڑا شوق ہے تو بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ میں نے کہا حضور دین تو آپ کے پاس ہے, میرے پاس تو دنیا ہی ہے. تو ہنسنے لگے, فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے, میں تو اس سے بھی اس کے محبوب کے دروازے کی غلامی مانگتا ہوں. میں تو کبھی اس سے دولت نہیں مانگنے گیا تو تجھ سے مانگوں گا؟ خودداری, خودداری, عزت نفس. میرے غریب کا مسئلہ یہ ہے
کہ میرا امیر کہتا ہے کہ یہ ریٹ لے لے گا ووٹ دے دے گا, گلی بنوا لے گا ووٹ لے لے گا. نہ ایسا کرو, خودداری سے جینا سیکھو. چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا. تم کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے, مالک سبھی جہان کے آلے رسول ہے. آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے, آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے. سو رب دی بنا دیں دے سلطان زمانے دا ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا. خیرات وی پاندے نے نال کر دے دعاواں وی, خیرات وی پاندے نے بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی, خیرات وی پاندے نے نال کر دے دعاواں وے. خالی نہ روے دامن کسے اپنے بیگان